پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دو بھائیوں کی کہانی ہے۔ یہ دونوں بھائی بھیک مانگتے تھے مگر کوئی انہیں بھیک نہیں دیتا تھا۔ بڑے بھائی نے ایک زمیندار کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کے کہنے پر شہر کا راستہ لیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کی کہانی۔ دراصل بڑے بھائی نے ان بھیڑوں کے لیے ایک بہت خوبصورت باڑے کا انتظام کیا تھا۔ یہ جگہ کھلی اور صاف ستھری تھی۔ وہ بھیڑوں کو یہاں پر لے آیا اور انہیں چارہ ڈال کر چھوڑ دیا۔ کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے بھیڑیں بہت خوش تھیں۔ پہلے جس جگہ وہ رہتی تھیں وہ جگہ بہت تنگ اور تاریک تھی۔ ارے واہ، تو نے تو دل خوش کر کے رکھ دیا۔ بھیڑیں بھی پہلے سے زیادہ صحت مند نظر آتی ہیں اور ان کا باڑہ بھی بہت خوبصورت بنایا ہے تم نے۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا ہوں کہ تم کتنی محنت سے کام کرتے ہو۔ اسی خوشی میں تمہیں 2 بھیڑیں اور دیتا ہوں، مگر وہ بھیڑیں تمہارے لیے ہیں۔ تم ان کی رکھوالی کرو گے سب بھیڑوں کی طرح، لیکن وہ جو بھی بچے دیں گی وہ تمہاری ملکیت ہوں گے، اس لیے کہ تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ دوسری طرف چھوٹا بھائی شہر آ گیا اور یہاں آ کر بھیک مانگنے لگا۔ یہاں کے لوگوں سے اسے یہ امید تھی کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ بھیک دیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ یہاں تو اسے کچرے کے ڈبوں سے کھانا نکال کر کھانا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ کچرے کے ڈبے میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی اسے ایک لاٹری کا ٹکٹ ملا۔ اس نے یہ ٹکٹ سنبھال کر رکھ لیا اور قریبی دکان سے جا کر پتہ کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو پہلے نمبر کا ٹکٹ تھا اور اس کا 10 کروڑ کا انعام نکل آیا تھا۔ وہ خوشی خوشی پھولے نہ سمایا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ ارے واہ، ہمارا انعام نکل آیا! میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں۔ ارے بے وقوف، لوگوں کو کیوں بتاؤ گی؟ خاموش رہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ شہر چلو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر طرح کی خواہش کو پورا کروں، جو تم ساری زندگی مجھے سناتی رہی ہو۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، سب لے کر دوں گا تمہیں۔ چلو میرے ساتھ شہر چلو۔ 1 سال بعد چھوٹے بھائی نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا اور وہ دونوں بہت ہی امیروں والی زندگی گزارنے لگے۔ دیکھا میرا لائف سٹائل، دیکھو میرا گھر، میری گاڑی، بنگلہ۔ تمہارے بھائی کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ غریب لوگ، میرا دل کرتا ہے جلاؤں اسے جا کر۔ دوسری طرف بڑے بھائی نے بہت محنت کی۔ ان 2 بھیڑوں کے بچوں سے اس نے اور ترقی کی اور بہت ساری بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے، گائے اور بہت کچھ خرید لیا۔ اب وہ بھی بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا، اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ اب بہت بڑا ذمہ دار بن گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دوسرے لوگوں سے عاجزی سے پیش آتا تھا۔ اس میں یا اس کی بیوی میں کہیں پر بھی اکڑ کا عنصر نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے بھی گاؤں میں ایک بہت خوبصورت گھر بنا لیا تھا۔ دیکھو بیگم، ہم نے یہ سب اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ کبھی بھی مغرور مت ہو جانا، کیونکہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں گاؤں جاؤں
और उसको सब दिखा कर आऊं। बड़ा समझती थी ना अपने आप को। एक दिन उसने अपनी कही हुई बात सच कर दिखाई और गांव चली गई। उसे उनका घर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी तो हुई। उनका बड़ा और खूबसूरत घर देखकर वो थोड़ा ठिठक गई। तुमने क्या समझ रखा था मुझे? मैं शहर में रहती हूँ और इतनी खूबसूरत कोठी है मेरी, तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। इतना बड़ा घर है मेरा, गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, और तुम अभी भी इस छोटे से घर में रहती हो। कभी टाइम लगे तो मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपना महल दिखाऊंगी। बड़ी भाभी ने उसको कुछ भी ना कहा, बस उसकी बातें सुनी और मुस्कुराती रही। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके घर में सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। पूरा का पूरा घर और उसमें मौजूद रुपया पैसा हर चीज़ जलकर खाकस्तर हो गई। अब ये दोनों मियां बीवी गांव वापस आ गए अपने बड़े भाई और भाभी के पास। अरे हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया, हमने आपकी एक ना मानी। बड़े भाई और भाभी ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, मगर उन्हें इस बात का दर्स दिया कि वो मेहनत करें और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना घर बनाएं। अब उसका मियाँ यानी छोटा भाई सुबह से लेकर शाम तक लोगों के खेतों में हल चलाता, और ये महारानी जो कि महलों की मालिक बनी फिरती थीं, सुबह होती तो कुएं से पानी भरने जाती और शाम तक घर के कामों में लगी रहती। इसीलिए कहते हैं कि गरूर नहीं करना चाहिए, और जो इंसान मेहनत करता है वो उसका फल ज़रूर पाता है।